کہ بابا سب سے توڑ ایک رب سے جوڑ، کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا، لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دیں، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سونا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اب پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، او جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی چھوٹی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرتا ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جلوس شاہ اسماعیل شہید کے پاس سے گزرتا، آپ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ کہتے توبہ توبہ، یہ بڑا وہابی ہے، استقبال نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھا کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے، لوگ سارے احترام کرتے ہیں، چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے، کمال ہے، حد ہو گئی تیرے والی۔
شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، کھانا تناول فرمایا۔ اس جوتے کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس امامے کا کیا ثبوت ہے؟ اور ایک اور چیز اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے، بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی۔ یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو۔ پتا چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں، میں اس لیے احترام نہیں کرتا۔ اور اگر یہ حضور کے ہیں پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے۔ اس لیے اگر یہ حضور کے تبرکات ہے ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے۔ یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ اگر یہ حضور کے تبرکات ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک۔ تو پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے۔ مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، یوں لکھا علماء نے جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو قیامت میں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے۔ لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو۔ پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا، حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو۔ وہ سارے کہنے لگے یار اس بھابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا وہی مارا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا، تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے، استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مولانا سید صاحب جب کتابیں پڑھنے لگے عربی کی تو حرف غائب ہو گئے، سفید کاغذ نظر آتے تھے، حرف نظر ہی نہیں آتے تھے۔ کوئی کتاب بھی سامنے لاؤ حرف نظر ہی نہیں آتے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک علم تکوینی عطا فرمائے گا، سینہ بسینہ علم عطا ہوگا، کتابوں سے نہیں۔ یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی، وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں، سب سے بڑی عبادت جہاد ہے، سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو۔ اللہ غنی، ہم تو تبلیغ کرنے وہاں جائیں گے جہاں ہماری آؤ بھگت ہوگی، میں خود اسی میں ہوں، ہار پڑیں گے، استقبال ہوں گے، قاری حنیف زندہ باد کے نعرے لگیں گے، استقبال ہوگا، سٹیج لگے گا، سپیکر لگے گا، ٹوپ لائٹیں لگیں گی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، شاہ اسماعیل شہید دوسرے دروازے سے نکل کے چل دیے، مولانا عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ چاندنی چوک میں پہنچے،
مولانا عبد القیوم صاحب نے راستہ روک کے پوچھا اللہ والے کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا چکلے میں تبلیغ کرنے چلا۔ مولانا عبد القیوم نے داڑھی کو ہاتھ لگایا، شاہی خاندان ہے، بدنام ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا میں عزت ہے، علم ہے، عمل ہے، شہزادگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تم قریب ہو، اللہ اللہ کرنے والے ہو، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا ہے، شاہ عبد العزیز کا بھتیجا ہے، شاہ عبد القادر کا بیٹا ہے، چکلے کی طرف جاؤ گے بدنام ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم شاہ اسماعیل شہید نے کیا بات کہی، فرمایا دلی کے چاندنی چوک میں میری 100 دفعہ کوئی داڑھی پکڑ کے میرے سر پہ جوتے مارے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا، میں اس پہ راضی ہوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی واہ 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 کرے۔ میں خدا کا قرآن، خدا کا پیغام، کالی کملی والے کا پیغام ان کنجریوں کو جا کے سناؤں گا جن کو کوئی سنانے نہیں جاتا۔ میری کیا عزت ہے دنیا میں؟ میری داڑھی پکڑ کر کوئی جوتے مارے مجھے پرواہ نہیں، میرے لیے یہ سستا ہے کہ میدان حشر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کے یہ پوچھے کہ تم میری آل میں سے تھا، میرا دین مٹ رہا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ چلے گئے اس بازار میں، ان کی میٹنگ تھی، کوئی اجلاس تھا، کوئی پنچایت تھی، ان کی جو صدر تھی اس کے یہاں سب رنڈیاں اکٹھی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بچی آئی، لگا کون ہے؟ کہ بابا صدا سناتا ہے، اپنی کوئی پیغام سناتا ہے بابا۔ وہ بچی اوپر سے 4 آنے لے کے آئی، لگا نہیں لیتا ہوں، بابا کوئی صدا سنانے آیا ہے۔ پھر وہ بچی 8 آنے لے کر آئی، واپس کر دیے، پھر وہ روپیہ لے کر آئی، وہ بھی واپس کر دیے۔ آخر ایک سمجھدار عورت نیچے اتری کہ بابا اور کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹی کچھ نہیں مانگتا، صدا سناتا ہوں۔ اس نے اوپر جا کے کہا کوئی بابا ہے، چلو 2 منٹ مذاق ہوگا، دل لگی ہوگی، کہتا صدا سناؤں گا، بلا لو۔ انہوں نے کہا بلا لو، بلا لیا۔ چاروں طرف سرخی پاؤڈر کیے بیٹھی تھی، بدکاری کی تیاری تھی، زنا کی تیاری تھی، فحاشی کی تیاری تھی، بدماشی کی تیاری تھی۔ شاہ نے رومال زمین پہ بچھا کر بیچ میں بیٹھ کر سورۃ والتین کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کتنے حسین چہرے دیے، حسین شکلیں بنائی، صورتیں بنا کے دی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، تم ان شکلوں کو جہنم میں نہ جلاؤ، جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ یہ پیاری پیاری سونی سونی صورتیں جہنم میں جلیں گی، تباہی مچ جائے۔ شاہ کی زبان تھی، دکھے ہوئے دل سے خدا کا قرآن پڑھا۔ یوں لکھا ہے، مولانا غلام محمد مہر لکھتے ہیں تاریخ میں کہ جتنی بھی تھی تمام کے تمام نے کھڑی ہو کر کے کہا مطالبہ کرو، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ساری وضو کر لو، سب نے وضو کیا۔ فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، تمام سجدے میں پڑ گئی۔ پھر شاہ بھی سجدے میں پڑ گیا، الہی سجدے میں گرانا میرا کام تھا، منظور کرنا تیرا کام ہے۔ تمام طوائفوں نے توبہ کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن کر ڈر گئی۔ اور کیا کہنے، شاہ صاحب سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کہ ہم نے سکھوں اور مراٹھوں سے جہاد کرنا ہے۔ وہ تمام کی تمام نکل آئی کہ ہم مجاہدین کی روٹیاں پکایا کریں گے، مجاہدین کے گھوڑوں کا دانہ پیسا کریں گے۔ شاہ اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں، تم نے ہمیشہ کفر کی حمایت کی، قرآن کے نام پہ روٹیاں کھائی، ایمان کے نام پہ حلوہ کھایا، اور جب بھی موقع آیا تم کنی بچا کر نکل گئے۔ اب ختم نبوت کا موقع آیا، تحریک چلی، علماء گئے، اللہ والوں نے شور کیا، جلوس نکالے، اور انہوں نے یا رسول اللہ کانفرنس کا نام لے کر اپنی جان بچائی۔ ختم
نبوت کی تحریک میں ساتھ نہیں دیا، سن 74 کی تحریک میں ساتھ نہیں دیا، اب ساتھ نہیں دیا، اور میں کہتا ہوں کالی کملی والے کے ختم نبوت سے تم غداری کرتے ہیں۔ جب کام بن جاتا ہے پھر چپ کے قریب آ جاتے ہیں، کاغذ پکڑا دیا، لکھو اس پہ جو چاہتے ہیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پنجاب کا دورہ کیا، سکھوں نے خنزیر ذبح کر کر کے مسلمانوں کی مسجدوں میں پھینک دیے تھے۔ شاہ اسماعیل نے دورہ کیا، مسجدوں کی بے ادبی دیکھی، بے حرمتی دیکھی، برداشت نہ کر سکا، دلی کا شہزادہ وہاں سے قافلہ لے کے آیا، رنجیت سنگھ سے ٹکرایا، مقابلہ سکھوں سے کیا، مراٹھوں سے کیا، ڈوگروں سے کیا، فتوے مولویوں نے دیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کبھی تم بھی ٹکرائے کسی سے؟ جب بھی ٹکرائے حلوے سے ٹکرائے، جب بھی ٹکرائے پراٹھے سے ٹکرائے۔ رمضان شریف آتا ہے نا، شام کو تم تو پانی کی شربتی گڈوی لے کر آرام سے بیٹھ جاتے ہو، ملا کو دیکھا کرو نا کیسی پریڈ کرتا ہے، بھاگتا ہی پھرتا ہے، بھاگتا ہی پھرتا ہے۔ کبھی پکوڑے آ گئے وہ لے کے بھاگا، پھر کچھ اور آ گیا وہ لے کے بھاگا، اور پھر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بچے لاتے ہیں نا شام کو پکڑتے ہی، اگر اچھا مال ہے تو حجرے میں، اور ویسا ہے حاجی جی ذرا یہ ہے روزداروں میں تقسیم کر دینا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے ٹکرایا، جس نے سور خنزیر ذبح کر کے مسجدوں میں پھینکے، ان سکھوں سے ٹکرایا، مراٹھوں سے ٹکرایا، لاکھوں آدمی شہید ہوا ہے شاہ اسماعیل کے جھنڈے کے ساتھ ہو کر۔ حضروں کے علاقے میں آج بھی جا کے دیکھو، بے شمار قبریں ہیں شہداء کی۔ اس لیے قرآن کریم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، مقابلے میں آؤ۔ مراٹھوں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا، بدعتیوں سے شاہ ٹکرایا، سکھوں سے شاہ ٹکرایا، ڈوگروں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا، اور آج سے 200 سال پہلے واہ شاہ مبارک ہو تیری فہم پر، تیرے ادراک پر، تیری سمجھ پر، سارا پنجاب چھوڑ کر کشمیر میں جا کے حملہ کیا۔ شاہ کی سوچ یہ تھی کہ کشمیر جس کے قبضے میں آ جائے گا بر صغیر اسی کا بن جائے گا، چنانچہ آج پاکستان کو کشمیر نہ ہونے کی وجہ سے لنگڑا بنا رکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کی روح نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر اگر قابو و قبضے میں آ جائے پھر بر صغیر کو قبضے میں کرنا کوئی مشکل نہیں، چنانچہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں تک لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے پہنچے۔ شاہ اسماعیل قرب مبارک کو مسلمانوں نے غداری کے سکھائے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ شہید کر دیا گیا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی، جو شاہ اسماعیل کا پیر ہے، بزرگ ہے، ان کو بھی، بلکہ ان کا سر قلم کر کے گڑی حبیب اللہ کئی میل کے فاصلے پہ ہے، بالا کوٹ سے وہاں دفن کیا، گھر یہاں بالا کوٹ میں دفن کیا، اور شاہ اسماعیل کا مزار پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں شہید کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کی نشانی کیا ہے، شہید کی علامت کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شہید کی قبر کے پاس سے خس عطر کی خوشبو آتی ہے، چنانچہ جا کے دیکھو خضرا پودینہ، 4 رنگوں کا پودینہ، سبز، لال، ہرا، گلابی، 4 رنگ کا پودینہ قد آدم بغیر کسی کے کاشت کیے ہوئے پہاڑ کے دامن میں چاروں طرف کھڑا ہے، اور جب ہوا وہ پودینے سے خوشبو لے کر اڑاتی ہے خس عطر کی بارش برستی ہے۔
آواز آتی ہے اور شاہ تجھے یہاں کیا چیز لے آئی؟ اور دلی کے شہزادے اور بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والے، اکبر بادشاہ کے خاندان میں پلنے والے، اور شاہ ولی اللہ کے پوتے، شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے، تو اتنا بڑا عظیم آدمی ہو کر تجھے یہاں کیا ملا؟ تو یہاں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ کیا لینے آیا؟ جواب ملا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں سر کٹا دیتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے عداوت اور بغض نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ مرتا نہیں، وہ تو اور زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے مجاہد کا خون زمین پہ قطرہ بعد میں پہنچتا ہے، میں پہلے عرش پہ قبول کر لیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ساری عمر جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، تبوک ہے، یرموک ہے، حنین ہے، جنگ موتا، نہ جانے کتنے جنگ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اسے کوئی زیر نہیں کر سکے گا، اور جب امت جہاد چھوڑ دے گی پھر بزدل بن جائے گی، پھر مرے گی، ذلیل ہوگا۔ تو جو لوگ خود نیکی نہیں کر سکتے کم سے کم جنہوں نے نیکی کی ہے اس کو تو پسند فرمائے۔ اب میری تو ہمت نہیں، اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے نام پر جہاد کرے تو اس کو میں برا تو نہ کہوں۔ جنہوں نے اللہ کے نام پر شہادت کے پیالے پیے، جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کے ٹکڑے کرائے، جنہوں نے خون کا آخری قطرہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نبھاتے ہوئے، اس کو پورا کرتے ہوئے جس نے اپنے خون کا قطرہ بہا دیا، اس سے اچھا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات سے اندازہ لگائیں گے آپ کہ مجاہد کتنا عظیم ہوتا ہے۔ توجہ کریں، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، آپ سنتیں بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے۔ اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا نماز ختم۔ سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ نے منہ یوں پھیر لیا نماز ختم۔ سجدے میں اگر پیروں کے دونوں انگوٹھے اوپر اٹھ گئے نماز ختم۔ اگر آپ نے بار بار کپڑے کو ہاتھ لگایا نماز میں تو نماز ختم۔ اگر آپ نماز میں ہنس پڑے تو نماز ختم، سینہ پھر گیا تو نماز ختم۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت جب جہاد کیا کرتی تھی، اور کیا کہنا اس فوج کا جس کا کمانڈر کالی کملی والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نماز پڑھتے تھے نا، دو طبقے بن جاتے تھے مجاہدین کے، ایک طبقہ ایک قافلہ ایک گروہ جہاد میں شریک ہے، اور دوسرا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھتا ہے۔ ایک رکعت پڑھ کر یہ جہاد میں چلے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کر ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ تلوار چلائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کافروں کی گردنیں کاٹی، اپنی کٹا دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے مجاہدی، پیٹھ نہیں، سینہ نہیں، تو سارا بھی پھر گیا، تلوار چلاتا رہے، گردن کاٹتا رہے، اپنی گردن کٹواتا رہے، لہو بہاتا رہے، گھوڑے دوڑاتا رہے، اس لیے میرے لیے جہاد کر رہا ہے، میں تجھے نماز ہی میں شمار کرتا ہوں۔ اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، گویا وہ نماز ہی میں کھڑا ہے۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا، پھر آ کر دوسرے قافلے نے دوسری رکعت پڑھی، پھر وہ آ گیا، پھر آ کر کے اس نے اور رکعت پڑھی۔ یعنی صحابہ کرام جہاد میں جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ تلواریں لے کر کے جہاد بھی کرتے رہتے تھے اور نماز میں شامل ہوا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جہاد ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم اللہ کے یہاں مقبول ترین عبادت ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اور شاہ اسماعیل نے جہاد فرمایا،
اور آج تک اس کی روح جہاد کر رہی ہے۔ میں خود وہاں کئی مرتبہ گیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ایک درخت شاہ اسماعیل کی قبر کے بالکل سرانے پہ کھڑا ہے، اور وہ درخت قد آدم بلند ہو کر یوں قبر پہ چھا گیا، جھک گیا، جیسے چھتری نہیں پھیل جاتی اس طرح پھیلا ہے قبر کی طرف، ساری قبر کو اس نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور بے شمار لوگوں سے سنا کہ اس علاقے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی بدعقیدہ اگر بتا دے کہ اس قبر پہ جا کے کپڑا باندھ دے تیرا بخار اتر جائے گا، فلانی بیماری دور ہو جائے گی، اگر کوئی عورت آ کر شاہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے درختوں میں سے کسی کو آ کر تھیگڑی کپڑا باندھ جائے، پرندے جب تک چونچوں سے دھاگا دھاگا کر کے نہ لے جائیں چین نہیں کرتے، جانور تمام کپڑے کو کھیل کے لے جاتے ہیں۔ گویا اللہ پاک یہ پسند نہیں کرتا جس نے ساری عمر شرک کو مٹایا ہو، بدعت کو مٹایا ہو، اس کی قبر سے خدا بدعت ہونے نہیں دیتا۔ کتنی عظیم شے ہے یہ، علاقے والوں سے جا کے پوچھو۔ ٹھنڈا پانی، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے مزار کے قریب جو نہر گزر رہی ہے، قدرتی پہاڑ سے جو پانی آتا ہے، اس جون جولائی کے مہینے میں بھی کوئی آدمی پانی لے کر فوراً نہیں پی سکتا، بلکہ اس کو 10 منٹ 5 منٹ دھوپ میں رکھنا پڑے گا پھر پیا جا سکتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ وہاں کے سیون اب کوکا کولا بیچنے والوں کو نہ فریج کی ضرورت پڑتی ہے، نہ برف میں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ انہوں نے رسیوں کی جالی سی بنا رکھی ہے، وہ اس میں باندھ کر اس پانی میں لٹکا دیتے ہیں، پی نہیں جاتی بوتلیں۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن۔ شہید آئیں گے قیامت کے دن، اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک شہداء کو، شہیدوں کو فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ، یہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے اور کیا مانتے ہو؟ فرمایا کچھ اور عطا ہو، کہ جاؤ جنت تو تمہیں دے دی، اور کیا مانگتے ہو؟ شہید کھڑے ہیں، جاؤ تمہیں حور غلمان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ تمہیں شہد کی نہر دے دی، دودھ کی نہر دے دی، سرخ یاقوت کے مکانات دے دیے، سبز یاقوت کے محلات دے دیے، مشک و عنبر زعفران کے گارے سے بنے ہوئے تمہیں مکانات دے دیے، جاؤ۔ شہید کھڑے ہیں، فرمایا تم کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں الہی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں حوروں کی ضرورت نہیں، غلمان کی ضرورت نہیں، دودھ کی نہروں کی حاجت نہیں، سرخ یاقوت سبز یاقوت کے مکانوں کی ضرورت نہیں، مشک و عنبر زعفران کستوری کے گارے کے بنے ہوئے محلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ الہی اگر ہمارا منہ مانگا انعام ملے، ہمیں دنیا میں پھر پیدا کر، ہم پھر ایک مرتبہ تیری راہ میں سر کٹا کے آئے، جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں ہے؟ جو لطف، جو کیف، جو لذت، جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا ہے وہ جنت میں کہاں آ سکتا ہے؟ الہی حدیث پاک میں خود آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا میرے اللہ مجھے 100 مرتبہ پیدا کر، 100 مرتبہ مجھے قتل کرا، ان کافروں کے ہاتھوں مجھے تیرے نام پہ مرنے میں جو مزہ آئے گا وہ تخت و تاج میں کہاں، وہ دولت میں کہاں، وہ جنت میں کہاں؟ عظیم لوگ ہیں جو اس مزے سے واقف ہوئے وہی تو جانتے ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے خون سے قیامت کے دن کستوری کی خوشبو آئے گی، جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور ایسا خدا کو مانا اس کے نام پہ سر دے دیا، ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا آپ کے نام پر سر دے دیا، قرآن کو ایسا مانا اس پر سر دے دیا، تن من دھن قربان کر دیا، اپنے جان کے ٹکڑے تو کرا لیے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف پیٹ نہ کی۔ تو بڑی عظمت کی ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، اس لیے تھوڑا سا عرض کر دیا کہ کل پرسوں یوم گزرا ہے شاہ صاحب کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شاہ صاحب کا خادم بنائے،
غلام بنائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک میرا اور آپ سب کا اچھے لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ جب میں یہ دعا کرتا ہوں نا، تم قدر نہیں کرتے خدا کی قسم، کہ قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ وہ دعا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، پھر بھی دعا مانگی ہے یہ، فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز بن جا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر نبی دعا مانگ رہے، یا اللہ اچھے لوگوں کا ساتھ فرما، قبر میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ دے، حشر میں اچھے لوگوں کا ساتھ دے، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں قیامت کے دن کھڑا کرنا۔ صفحہ الگ الگ بنے گی نا قیامت میں، تمہارا تو یقین نہیں، میرا تو ہے، اللہ والوں کا بے شمار کا ہے۔ چوروں کی صف الگ ہوگی، زانیوں کی جماعت الگ ہوگی، بدماشوں کی صف الگ ہوگی، ڈاکوؤں کی الگ ہوگی، جھوٹ بولنے والوں کی الگ ہوگی، حرام کھانے والوں کی الگ ہوگی۔ تو اس دن کیا بنے گا؟ کیا تیاری ہے اس دن کے لیے؟ جہاد تو کون کرے گا؟ یار چھڑی لوگ نماز نہیں پڑھتے، جہاد تو کون کرے گا اللہ کے نام پر؟ جو اللہ نے دولت دی اس کی زکات ادا نہیں کر سکتے، خداوند عالم نے جو فرائض کیے ہیں ان کو نہیں نبھا سکتے، تو باقی کیا عمل کریں گے؟ بہرحال بڑے اونچے لوگ تھے، کام کے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، مقدروں والے لوگ تھے۔ اللہ کے دین کو جو دلی سے شہزادہ لے کے چلا، خدا کی قسم جنت میں تو پہنچ گیا مگر واپس دلی نہ گیا، واپس دلی نہ گیا، بالا کوٹ کی پہاڑی پہ جا کے دیکھ لو اب بھی سویا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان عظیم لوگوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ویورز، آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک نیا بیان پیش کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔